بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اسے بے حساب نعمتوں سے نوازا، لیکن انسان بڑا ہی کوئی ناشکرا ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور یاد رہے، جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ سے خوش نہیں رہتے، یقین کریں وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ اخلاص کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کلام پڑھ لے رات کو تہجد کے ٹائم، آپ نے اگر یہ کلمات پڑھ لیے اور اس کے بعد دعا کے لیے جس بھی دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ آپ کی وہ جائز حاجت لازمی پوری ہو کر رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل لگا اور صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسی طاقت رکھے گا کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن پاک کو مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ طاقت ہے سورہ اخلاص کی کہ پڑھنے میں جتنی آسان ہے اس سے کہیں زیادہ فضیلت کے اعتبار سے مالا مال ہے۔ اور ماشاءاللہ سے سورہ اخلاص تو ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، تو ایسے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی موقع ملے، سورہ اخلاص کا ورد لازمی کر لیا کریں۔ پیارے دوستو، ہم جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ تہجد کے ٹائم کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھ کر یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ تہجد کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ عام وقتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو پکار رہا ہوتا ہے، انسان اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ یہ ہے، میری یہ حاجت ہے، اسے پورا فرما دے۔ لیکن تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت خود اپنے بندوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی دعا ہے تو مجھ سے مانگ، تیری تمام حاجات کو پورا کر دوں گا۔ تو پیارے دوستو، ایسا وقت جس میں اللہ رب العزت انسانوں کو خود پکار رہا ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے جو بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اور تہجد کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک تہجد کی نماز چھوڑی ہے، اور وہ بھی اس لیے چھوڑی کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین نماز تھی وہ تھی تہجد کی نماز، یعنی فرض کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین نماز تھی وہ تھی تہجد کی نماز۔ تو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تہجد کا وقت بہت بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کچھ اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، ورنہ یہ وظیفے کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ تو تہجد کی نماز کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ تہجد کے ٹائم آپ نے کم از کم
कम से कम आप 2 रकतें अदा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकतें आप अदा कर सकते हैं। यानी तहज्जुद की नमाज़ कम से कम 2 रकत पढ़ी जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकत पढ़ी जा सकती है। और आपने ये तमाम नमाज़ें 2-2 रकत करके अदा करनी होंगी। अगर आप बहुत जल्दी उठ गए हैं और फजर के टाइम में काफ़ी वक्त है तो आपको चाहिए आप 12 ही रकतें अदा कर लें। और अगर आपके पास कम टाइम रह गया है तो आप कम रकतें भी पढ़ सकते हैं। और तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि आपने हर एक रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। यानी तमाम रकतों में आपने सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़नी होगी। और आपने टोटल 6 नमाज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि 2-2 रकत करके अगर आप पढ़ेंगे तो 6 नमाज़ें बनेंगी, टोटल 12 रकतें होंगी। जब नमाज़ तहज्जुद अदा कर लें तो उसके बाद आपने ये वज़ीफ़ा करना है। और वो वज़ीफ़ा क्या है? सूरह इखलास का वज़ीफ़ा। सूरह इखलास का वज़ीफ़ा आप कुछ इस तरीके से अदा करेंगे कि नमाज़ तहज्जुद पढ़ लेने के बाद आपने वहीं पर बैठ जाना है और सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक की पढ़ाई करनी है। और उसके बाद आपने 99 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। और सूरह इखलास जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो वो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे और बाकी 98 बार यानी 98 टाइम्स आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। तो आपने बड़ा आसान सा वज़ीफ़ा है, तहज्जुद की नमाज़ अदा की, 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़ी। सूरह इखलास आपने 99 बार पढ़नी है, पहली बार बग़ैर बिस्मिल्लाह के, और बाकी जितनी बार यानी 98 बार जो बचेगी वो आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी होगी। और आखिर में फिर आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। तो ये बहुत आसान सा वज़ीफ़ा है। माशाल्लाह से बच्चे को ये वज़ीफ़ा, बच्चे से बच्चा ये वज़ीफ़ा कर सकता है, क्योंकि सूरह इखलास तो माशाल्लाह से सबको याद होती है। तो ऐसे में हम सब मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी आसानी है कि हम सूरह इखलास का वज़ीफ़ा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगना चाहे और मांग सकते हैं। और वक्त भी ऐसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के बहुत करीब होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम तहज्जुद में उठकर अल्लाह से जो भी मदद मांगना चाहें, जो भी हमारी हाजात हैं, ज़रूरियात हैं, उसे अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह से मदद मांगें। इंशाअल्लाह वो बड़ी रहीम व गफ़ूर ज़ात है, जो भी मांगोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस चीज़ से ज़रूर नवाजेगा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।